السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ لوگ کے لیے ایسی ایک نان فکشنل سٹوری لے کر آئی ہوں جو کہ کسی شہزادی پر نہیں، کسی بادشاہ پر نہیں، کسی دوست پر نہیں، کسی انسان پر نہیں، بلکہ ایک کتے پر ہے۔ ایک ایسا کتا جس نے انسان سے زیادہ وفا نبھائی، ایک ایسا کتا جو ایک مثال بن گیا۔ یہ صرف اور صرف کہانی نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی وہ کہانی جو اس رات کتے نے کیا انسان بھی نہ کر سکا۔ گاؤں مالکوٹ پاکستان کے ان پرانے علاقوں میں سے تھا جہاں وقت دھیرے دھیرے چلتا تھا۔ لوگ صدیوں پرانی باتیں آج بھی یاد رکھتے تھے اور زندگی میں اخلاق، وفا اور محبت کی اہمیت کسی تعلیم سے زیادہ تھی۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، نور دین، جو فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ 68 سال کے ہو چکے تھے، پتلی سے جسم، چہرے جھریوں سے بھرا ہوا، مگر آنکھوں میں وہ روشنی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو زندگی کا اصل مطلب سمجھ چکے ہوں۔ ان کی بیوی کچھ سال پہلے ایک بیماری کے بعد گزر گئی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا جو شہر چلا گیا تھا نوکری کے لیے، اور وہاں کی زندگی میں ایسا الجھا کہ کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ نور دین کی تنہا زندگی کا ایک ہی سہارا تھا اس کا وفادار سا کتا جس کا نام تھا شیرا۔ شیرا نہ کسی مہنگی نسل کا تھا، نہ کوئی کمپٹیشن جیتا تھا۔ وہ تو ایک سڑک سے اٹھایا گیا چھوٹا سا زخمی پلا تھا جسے نور دین نے ٹھنڈی رات میں دیکھا تھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی شال میں لپیٹ کے گھر لے گیا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹا سا کتا ایک دن بزرگ کے لیے زندگی بن جائے گا۔ شیرا کو نور دین نے دودھ پلایا، زخم صاف کیے اور کچھ ہی مہینوں میں وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن گئے۔ شیرا ہر وقت نور دین کے ساتھ رہتا تھا، چاہے وہ مسجد جا رہا ہو، چھاتا لے کر کھیتوں کی طرف جا رہا ہو یا بس گھر کے آنگن میں بیٹھا ہو۔ شیرا ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ شیرا انسان سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اس کے چہرے سے نور دین کا موڈ پہچان جاتا تھا۔ اگر نور دین اداس ہوتے تھے تو ان کے قدم چومتا تھا، اگر خوش ہوتا تھا تو شیرا دم ہلا کر ان کا چہرہ چاٹتا تھا، اور رات میں تو اس کا پہرا پورے گھر کے آس پاس رہتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، رات کو کافی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ ایک رات شیرا کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہا تھا، بار بار دروازے کے پاس جاتا، بھونکتا، پھر نور دین کے پاس آ کر سر رگڑ لیتا، پھر سے بھاگ جاتا۔ نور دین سمجھا کہ شاید کوئی جانور ہوگا باہر یا کوئی اجنبی مسافر گزر رہا ہوگا، لیکن اگلے 2 دن شیرا کا یہ رویہ برقرار رہا۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی اور یہ رویہ بھی بڑھتا گیا۔ اس کا چین چھین چکا تھا۔ تیسری رات چاندنی تھی لیکن سرد ہوا میں کچھ خوف تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب شیرا نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ نور دین نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندھیرے میں کچھ نظر آیا۔ 3 نقاب پوش چور اس کے گھر کی دیوار پھلاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور دین کے پاس فوج کا تجربہ تو تھا لیکن بزرگ عمر اور اکیلے پن نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ لیکن شیرا جسے کوئی ٹریننگ نہ ملی تھی، اس نے 1 سیکنڈ بھی سوچے بغیر چوروں پر حملہ کر دیا۔ وہ سیدھا پہلا چور کی گردن پر گیا، اسے نیچے گرا دیا، دوسرے چور کے پیر میں کاٹا، کھایا اسے، وہ چیخ اٹھا۔ تیسرے نے چاقو نکالا اور شیرا پر وار کر دیا۔ لیکن شیرا رکا نہیں، وہ لڑتا رہا، غصے سے بھونکتا رہا، ہر چوٹ برداشت کرتا گیا جب تک چور ڈر کے بھاگ نہ گئے۔ نور دین نے دیکھا کہ شیرا کمر سے خون نکل رہا تھا، اسے گولی لگ چکی تھی۔ شیرا لڑکھڑایا اور پھر تھک کے نور دین کے قدم میں گر گیا۔ نور دین نے اسے گود میں اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شیرا نے اسے دیکھا، صرف دیکھا، کوئی آواز نہیں نکلی، صرف ایک ہلکی سی دم ہلائی، جیسے کہنا چاہتا ہو میں اپنا فرض نبھا گیا، اور پھر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ نور دین نے اسے سینے سے لگایا، چیخا نہیں، بس خاموش رونے لگا، جیسے وہ صرف ایک کتا نہیں، اس کی آخری محبت، آخری ساتھی اور آخری رکھوالا بھی چلا گیا ہو۔ اگلی صبح پورا گاؤں نور دین کے گھر کے سامنے تھا۔ چوروں کی بات سب جگہ پھیل گئی تھی اور لوگ شیرا کی جرات اور وفاداری کو سلام کر رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ شیرا کو مسجد کے پیچھے والی پہاڑی پر دفنایا جائے، جہاں سے پورا گاؤں نظر آتا ہے۔ وہی گاؤں جسے شیرا نے بچایا اور اپنی جان گنوائی۔ دفنانے سے پہلے لوگ شیرا کے لیے پھول لائے، بچوں نے اسے چوما اور نور دین نے ایک پتھر بنوایا جس پر لکھا تھا، یہ قبر ایک ایسے دوست کی ہے جو لفظوں سے پرے تھا، اس نے جان دے دی مگر وفاداری میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ نور دین ہر روز اس قبر پر جاتا تھا، چھپی میں بیٹھ جاتا تھا جیسے شیرا سے باتیں کر رہا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی اس پہاڑی سے گزرتا تھا اسے ایک سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی روح اس جگہ کو محفوظ کر رہی ہو۔
شیرا صرف ایک کتا نہیں تھا، وہ ایک مثال تھا، ایک زندہ داستان وفا کی، محبت اور قربانی کا تعلق نہ تو زبان سے ہوتا ہے، نہ ہی انسانی سوچ سے، وہ تو صرف دل سے ہوتا ہے۔ نور دین نے زندگی کے باقی دن اس قبر کے ساتھ گزارے، اور جب وہ خود اس دنیا سے گیا تو لوگوں نے اسے بھی شیرا کے قریب دفنایا۔ دو جسم لیکن ایک روح، ایک وفاداری جو موت کے بعد بھی جدا نہ ہوئی۔ آج بھی اگر کوئی اس پہاڑی سے گزرتا ہے تو ٹائٹل یاد آتا ہے، اس رات جو کتے نے کیا انسان بھی نہ کر سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ٹاپک اچھا ہے تو اسی ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کے لیے فکشنل اور نان فکشنل دونوں سٹوریز لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔